باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت بولو نا نہیں کھا سکتا، اور باپ کے کاروبار پہ قبضہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ باپ کی زندگی میں وہ کاروبار خود ہی چلا رہا ہو. یہ غریبی ہے. ابا کی زندگی میں جو ابا کے کاروبار کو پروموٹ کرتے ہو، یہ ابا کی خدمت کہلائے گی. اس کی وجہ سے آپ کی کاروبار میں شرکت نہیں ہوگی. وراثت میں سب کو دینا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے یہ گٹکے کی دکان کو یہاں تک پہنچایا ہے، تو اپنی دکان پہنچاتے ہیں نا، ابا کی پہنچاؤ گے تو ابا کا کاروبار بڑھ رہا ہے، اس میں ثواب ملے گا. لوگ آتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میں نے ابا کے کاروبار کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہنچایا، مجھے ابا کے بعد کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا، اس پہ آپ بہت زیادہ ملے گا. سب صرف ثواب؟ میں نے کہا بہت زیادہ ثواب ملے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ ابا کا بزنس ہے بھائی. ابا کی گائے آپ خدمت کر کر کے ختم. یہ جمعے کے بعد اعلان کروں گا. ابا کی گائے کی خدمت کر کر کے اس کے 2 بچے ہو گئے گائے کے. تو یہ کس کے بچے کہلائیں گے؟ گائے کے بچے. اور گائے کس کی ہے؟ ابا کی. تو ابا کی ہوں گے نا، آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے. یہ بڑھوتری جب ہوتی ہے تو جس کی چیز ہو اسی میں بڑھوتری ہوگی نا. آپ وسیم بھائی کو کھلا کھلا کے آپ نے ڈبل کر دیا وسیم بھائی، تو وہ وسیم بھائی آدھے آپ کے تھوڑی ہو جائیں گے کہ جی میرے کھلائے ہوئے کی وجہ سے ڈبل ہو گئے، لہذا آدھے میرے آدھے آپ اپنے ہیں. بھائی جس چیز میں گروتھ ہوتی ہے تو وہ وہی چیز کہلاتی ہے. سمجھتے ہو؟ سمجھتے سب ہیں. ہاں ایک صاحب کیا کرے یار، مثالیں اتنی ہیں، چھوڑو وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو بھائی یہ جو خدا کے پیغامات ہم تک آئے ہیں نا، اللہ کے پیغامات، ان پیغامات میں کچھ تو آپشنل ہیں، کچھ تو اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا. تہجد پڑھو، نہیں پڑھو ٹھیک ہے، پڑھ لو گے اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو ضروری نہیں. اشراق پڑھ لو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو کچھ غریبیاں بھی رکھی ہیں اللہ نے، وہ تمہاری مرضی. لیکن کچھ ایسے ہیں جس میں جو حلال و حرام سے جن کا تعلق ہے. داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کرنا ضروری ہے. بڑے بھائی کے لیے چھوٹے یتیم بچوں کا مال بلکہ جو حمل ہے نا ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی وراثت میں اتنا ہی حصہ ہے جتنا زندوں کا اور بڑوں کا حصہ ہے. ایک دن کے حمل کا وہی حصہ ہے جو بال بچوں والے آدمی کا حصہ ہے. اس حمل کو بھی ماں کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ خدا کے احکامات ہیں جن میں اللہ نے 2 اور 2 4 کی طرح اپنے دین کو واضح کر دیا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے. جزا آخرت میں ہوگی. اللہ مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی ایمان نصیب کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.